إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو کامیابی کا راستہ بتایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، جس دین سے ہم اور آپ جڑے ہیں، اس دین کی نمایاں خوبی یہ ہے وہ اپنے ماننے والوں کو کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ کامیاب ہونا یہ ہر انسان کا خواب ہے، یہ ہر انسان کی آرزو ہے، یہ ہر انسان کی تمنا ہے، یہ زندگی کی تگدو ہے، یہ زندگی کی کاوشوں اور کوششوں کا رزلٹ کامیاب ہونا ہے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ
دنیاوی اور دینی دونوں ناحیے سے کامیاب رہے، اور ہر مسلمان کی یہی خواہش اور آرزو تمنا ہونی چاہیے کہ دنیا میں بھی وہ کامیاب رہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب رہے۔ اور یاد رکھیں دوستو کہ کامیابی کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں جب حالات بدلتے اور بگڑتے ہوں۔ تو ایسے موضوعات کی اشد ضرورت ہے حالات کے اعتبار سے کہ ہم کامیاب ہونے پر گفتگو کریں، کامیابی کی چابیاں امت کے حوالے کریں، تاکہ مایوس امت امید کی دنیا میں آنے میں کامیاب ہو سکے، تاکہ وہ امت جو ٹوٹ چکی ہے، جو پوری طرح سے مایوس ہے، اسے روشن مستقبل نظر آئے، اسے ایک برائٹ فیوچر نظر آئے، اسے روشن صبح نظر آئے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج کے اس خطبے میں کامیابی کا ایک راز، کامیابی کی ایک چابی آپ کے حوالے کریں۔ یاد رکھیں دوستو، جہاں کامیاب ہونا یہ ہر مسلمان کی آرزو اور تمنا ہے اور اس کی تگدو اور کوششوں کا نتیجہ ہے، تو وہیں پر ہر مسلمان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کیا اس کی زندگی صحیح سمت آگے بڑھ رہی ہے، کیا اس نے زندگی کو کچھ اس طرح سے گزارنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے، کامیابی ہماری منزل بن جائے، کامیابی ہماری پہچان بن جائے، اور کل کا دن میرے اور آپ کے حق میں کامیابی ہمارے دامن اور زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو اس کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ آج بہت سارے اللہ کے بندے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن نہ دنیاوی حساب سے کامیابی مل رہی ہے، نہ اخروی ناحیے سے وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا پہلو ہے، ایک ایسی بات ہے جس پر ہم توجہ نہ دینے سے ہماری محنتیں رنگ نہیں لا رہی ہیں، ہماری کوششیں ضائع ہو رہی ہیں، ہماری محنتیں ثمر آور اور پھل آور ہونے کے بجائے ہماری محنتیں یوں ہی ضائع ہو رہی ہیں۔ تو ایک چیز پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے دوستو، مسئلہ دنیا کا ہو، مسئلہ آخرت کا ہو، میرے اور آپ کے پاس پری پلان ہونا چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے، پلاننگ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ حقیقت میں یاد رکھیں، یہ کامیابی کا بڑا عظیم راز ہے، یہ کامیابی کا بڑا عظیم سیکریٹ ہے، یہ کامیابی کی بڑی عظیم چابی ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ یہ امت منصوبہ بند طریقے سے زندگی گزارتی ہے، اور ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کیا واقعی میری اور آپ کی زندگی میں وہ پری پلان ہے، وہ پلاننگ ہے۔ اگر آپ ایک تاجر ہیں تو تجارت کے میدان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ اگر آپ استاذ ہیں، ٹیچنگ فیلڈ میں آگے بڑھنے، ماہر بننے کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ اگر آپ ایک طالب علم اور طالبہ ہیں تو اس ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھنے، امت کے سامنے اپنا علمی لوہا منوانے کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ بحیثیت باپ بچوں کی تربیت میں آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ بحیثیت ماں گھر کو بہتر بنانے اور گھر کو دیندار بنانے، گھر کے مستقبل کو چمکدار بنانے کے لیے بحیثیت ماں آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ اگر آپ ذمہ دار ہیں، بحیثیت متولی، بحیثیت کرسپانڈ، بحیثیت ذمہ دار، آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنی قوم کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ حقیقت میں ایک ایسا سوال ہے، معاف کیجئے گا، بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں اس فیلڈ میں ناکام نظر آتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس پلاننگ نہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی گول نہیں، ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں۔ یاد رکھیں، گول کے ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھیں، ٹارگٹ پہ چلنے کی کوشش کریں، پری پلان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اللہ کی قسم زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، ہمارے مسائل ختم ہوں گے، ہم امت کی ضرورت بن جائیں گے۔ آج اگر قومیں امت مسلمہ کو اپنے پیروں تلے روندنا چاہتی ہے، اس کا اہم ریزن یہی ہے، ہم قوم کی ضرورت نہیں ہے۔ آج
آج ہم قوم کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر قوم کی ضرورت بن جائیں، اللہ کی قسم کہ لوگ اپنے سر کا تاج بنائیں گے۔ آج امت مسلمہ کو دشمنان اسلام اپنے پیروں تلے اس لیے روندنا چاہتے ہیں کیونکہ امت کی کوئی پہچان نہیں ہے، امت کا کوئی وقار نہیں ہے، امت کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، یہ امت ضرورت ہے۔ آج ہم نے اپنی ضرورت کو کھو دیا، اپنی پہچان کو کھو دیا۔ اس لیے دوستو جہاں جائیں ذلت و رسوائی کا سامنا، جہاں جائیں پشیمانی اور افسردگی اور غم ناکامی کا سامنا اس امت کو کرنا پڑ رہا ہے۔ پری پلان اور پلاننگ کی جو بات ہم اور جو کر رہے ہیں، حقیقت میں دوستو یہ قرآن کا مرکزی پیغام ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر نفس کو جائزہ لینا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر، یہی تو پری پلان ہے نا، یہی تو پلاننگ ہے نا۔ دینی ناحیے سے ہم اور آپ اپنی زندگی کو پلاننگ کے حوالے کریں، ہم نے اپنی قبر کے لیے کیا تیاریاں کی ہے، حشر کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے بارے میں، مال کے بارے میں، زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا، محاسبہ ہوگا، باز پرس ہوگی، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، اصحاب الیمین ہوں گے، اصحاب الشمال ہوں گے، اللہ کی رضامندی ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی، تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ یہاں پر اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو ابھار رہے ہیں، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اللہ اکبر، ہر نفس کو جائزہ لینا چاہیے، اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری اس نے کر رکھی ہے۔ یہ تو دینی ناحیے سے ہے، اور دنیاوی ناحیے سے بھی یاد رکھیں دوستو، ہم دشمن قوم سے اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو سوارنا ہوگا، نکھارنا ہوگا، اور وہی قوم اپنے آپ کو نکھارتی اور سوارتی ہے جو خود کو پلاننگ کے حوالے کرے، منصوبہ بندی کے حوالے کرے کہ اس میں پوری ٹیم کام کرنی چاہیے۔ اب صرف اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ پری پلان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو کامیابی نہیں ہوگی، معاشرے کے ہر فرد کو اس میں حصہ لینا ہے۔ مثلا بحیثیت ذمہ دار آپ کا کیا رول ہوگا، بحیثیت والد آپ کا کیا رول ہوگا، بحیثیت متولی آپ کا کیا کردار ہوگا، بحیثیت ماں آپ کا کیا حصہ ہوگا، بحیثیت استاذ آپ کا کیا اس میں سبحان اللہ کردار ہوگا، بحیثیت اسٹوڈنٹ آپ اپنا کیا رول پیش کر سکتے ہیں، ہر ایک کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے دوستو ہمارے پاس اگر گول ہو، پری پلان کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، واللہ کامیابی یقینی ہے۔ ایک کٹھن مرحلہ سیرت کا ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، اس پورے مرحلے کا پیغام پری پلان اور پلاننگ ہے۔ مشہور واقعہ جانتے ہیں کہ ابھی محرم کے مہینے میں ہم داخل ہوئے، نئے سال کا آغاز ہوا، مختلف باتیں ہمارے سامنے آئیں نئے سال کے حوالے سے۔ ہجری حساب سے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام کا، اور ذی الحجہ ہجری حساب سے آخری مہینہ کہلاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے جو ہجرت کی اپنی لائف اور سیرت میں، تو اسی کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بنیاد بنایا اللہ کے نبی کی ہجرت کو، کیونکہ یہ ہجرت ٹرننگ پوائنٹ۔ اللہ کے نبی کی پوری سیرت اور لائف پڑھیے گا کہ 60 پر 3 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی کا وہ کون سا سفر تھا جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، تو اللہ کے نبی نے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی نا، یہی ٹرننگ پوائنٹ سفر ہے ہمارے نبی کا۔ وہیں سے ہماری تاریخ بدلتی ہے، وہیں سے ہماری تاریخ کا ایک روشن باب جو ہے سبحان اللہ نظر آتا ہے، وہیں سے مسلمان سبحان اللہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، دشمنان اسلام پر اپنا روب بٹھاتے ہیں، اسلامی خلافت قائم کرتے ہیں، اسلامی حکومت کو قائم کرنے میں مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، کفر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی جو 13 سالہ مسلسل کوشش رہی، اس ہجرت کے بعد اللہ کے نبی کو عظیم کامیابی ملی۔ جو ٹرننگ پوائنٹ سفر ہے معزز طلبہ،
پیارے بچوں غور سے سنو، یہاں سنو بیٹے، آپ لوگ آگے آگے بیٹھو، آپ لوگ آگے آگے بیٹھو. جمعہ کے خطبے میں آپس میں بات نہیں کرنا بیٹے، ٹھیک ہے نا؟ اٹھ کے آؤ بیٹے، وہاں اٹھ کے آئیے. آپ خطبے کے دوران کوئی جو ہے آپس میں بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ گناہ ہے. یہ ماشاءاللہ اللہ آپ بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ایجوکیشن کے میدان میں آپ کی مدد فرمائے، اچھے نمبرات سے اللہ آپ کو کامیابی دے، اللہ آپ کے فیوچر کو روشن کرے. ماشاءاللہ مسجد آئے ہیں آپ بچے، اللہ آپ تمام کی حفاظت کرے. بس آپس میں بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ہماری باتیں غور سے سنو، کچھ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پھر یہاں سے آپ لوگ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جزاکم اللہ خیرہ. تو یہ جو ٹرننگ پوائنٹ سفر ہے ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہجرت، واللہ ہجرت کو آپ پڑھ کے دیکھیں، ہجرت کا سب سے مرکزی اور بنیادی پیغام پلاننگ ہے. اللہ نے حکم دے دیا کہ اے نبی آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف آگے بڑھنا ہے، مکہ چھوڑنا ہے، ہجرت کرنی ہے. اور ساتھ میں رفیق سفر کے طور پر آپ کے عظیم دوست، آپ کے سسر فادر ان لا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے. اللہ کی طرف سے حکم مل گیا. یہاں پر دیکھو اللہ کے نبی کیسے پری پلان کرتے ہیں اپنے اس سفر کو کامیاب بنانے کے لیے. دوستو یہ ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی اونچی شان والی ہے، صرف ہوا کو حکم دیتا تو مکہ سے مدینے کا جو سفر ہے، جو 400 کلومیٹر کا سفر ہے، واللہ سیکنڈوں میں ہوا نبی کو مدینہ پہنچا دیتی. واللہ اللہ کا حکم ہوتا تو ہوا سیکنڈوں میں نبی کو مکہ سے مدینہ پہنچا دیتی. لیکن اللہ تعالیٰ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو نصیحت جو ہے اللہ تعالیٰ ایک عظیم نصیحت دینا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے زبردست پلاننگ کی. پہلے آپ نے 2 اونٹ آپ نے خریدا، اللہ اکبر، 2 اونٹ کا انتظام آپ نے کیا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. اور کھانا پہنچانے کی ذمہ داری، تیار کرنے کی ذمہ داری، کھانا تیار کرنے کی ذمہ داری اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی. اور اسی طرح سے مکہ کی خبریں غار ثور تک پہنچانے کے لیے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری. اور اسی طرح سے غار ثور میں مکہ سے نکلنے کے بعد غار ثور میں 3 دن ٹھہرنے کی پلاننگ، اور نکلتے ہوئے رات کے وقت کا انتخاب کیا اور اپنے بستر پر اپنے داماد علی رضی اللہ عنہ کو سلایا تو بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو سلانے کی پلاننگ. اور آپ کے جو غلام ہیں عامر بن فہیرہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام، تو عامر بن فہیرہ کو آپ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بکریاں جو ہے چراتے ہوئے آئیں تاکہ وہاں جو قدموں کے نشانات ہیں وہ مٹ جائیں اور کافروں کو قدموں کے نشانات کا علم نہ ہو سکے. اور اسی طرح سے شام کے موقع پر تازہ دودھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو جو آپ نے حکم دیا وہ ایک پلاننگ. اور اسی طرح سے غیر معروف راستے کا انتخاب کیا. مکہ سے مدینہ جانے کا جو عام راستہ تھا وہ آپ نے انتخاب نہیں کیا. مکہ سے مدینہ جانے کا ایک غیر معروف راستہ کہ عموماً لوگوں کو اس راستے کا علم نہیں ہوا کرتا تھا، تو ایک ماہر انسان کا جو مشرک تھا آپ نے اس کا انتخاب کیا. عبداللہ بن اریقط جو دلیل تھا، جو راستہ بتانے میں ماہر تھا، اس مشرک سے آپ نے تعاون لیا. یہ پلاننگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت جو اتنی عظیم کامیابی کے ساتھ جو مکمل ہوا، یہ پلاننگ کا نتیجہ ہے. دوستو اس سفر ہجرت کے ذریعے آپ امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. حالات جس قدر کٹنگ کیوں نہ ہو، دشمنان اسلام ہم پر تیز نگاہیں کیوں نہ ڈالے ہوئے ہو، یاد رکھنا اگر ہم نے پلاننگ کے ساتھ زندگی بسر کی، دشمن کی ساری سازشیں مٹی میں ملیں گی اور روشن مستقبل مدینے کی شکل میں ہندوستان میں مسلمانوں کو ضرور نظر آئے گا. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آج لوگ مایوسی کی بات کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کامیاب ہونا ناممکن ہے، ہم وہ قوم ہیں کہ پیروں تلے کچل دیا جائے گا. نہیں اللہ کے بندو، ہم وہ ہیں
جو दुश्मन कौम को हिदायत की दुआ देने वाले हैं, जो दुश्मन कौम को साजिश से निकालने वाली कौम है, हम लोगों को रोशन सुबह की उम्मीद दिलाने वाली कौम है, हम कामयाबी का सबक पढ़ाने वाली कौम है, मायूस इंसान की जिंदगी में उम्मीद का सबक पढ़ाने वाली हम कौम है। तो लिहाजा अगर हमने प्री प्लान को खो दिया तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। खंदक का वाकया हमारे सामने है। अल्लाह के नबी ने मशवरा किया कि क्या किया जाए। 10,000 काफिरों का लश्कर मक्का से निकल रहा है मदीना पर हमला करने और मदीने को तबाह करने के लिए। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने जो प्लानिंग बताई, जिस मशवरे के जरिए से आपने उसे कबूल किया, अल्लाह अकबर, कि खंदक की जो खुदाई हुई, अहले अरब उस खंदक को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ईरान में जब जंगें होती थी तो उस मौके पर खंदक का भी सहारा लिया करते थे। अहले अरब उससे ना वाकिफ थे। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के मशवरे से मुसलमानों ने जबरदस्त प्लानिंग की और खंदक में अजीम कामयाबी मिली। उहद का वाकया हमारे सामने मौजूद है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान उहद पहुंचे, उहद के पहाड़ के पास पहुंचे, तो उहद पहाड़ के सामने एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे जबल रुमात कहा जाता है। आपने वहां पर 50 तीरंदाज सहाबा को मुकर्रर किया जो तीरंदाजी में बड़े माहिर थे, और उनकी कमांडरी करने वाले अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 सहाबा को जो उहद की उस जबल रुमात नामी पहाड़ी पर जो मुकर्रर किया, ये प्लानिंग है दुश्मन की साजिशों से बचने के लिए। तो दोस्तों, पैगाम ये है कि हम और आप प्री प्लान के साथ आगे बढ़ें। वल्लाही फ़ायदा क्या है जानते हैं प्री प्लान का, प्लानिंग का? हमें ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है। गोल पर जीना ये बहुत अजीम कामयाबी है दोस्तों। आज बहुत सारे बच्चे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले, आप पूछिएगा कि व्हाट डू यू वांट टू बी, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? बहुत सारे बच्चों को कुछ एहसास ही नहीं है। हालांकि 10th पढ़ रहे हैं, +2 पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने फ्यूचर की कोई फिक्र ही नहीं है। इस सिलसिले में हमारे पास जिम्मेदारान क्या करते हैं, जब बिल्कुल अप्रैल के महीने में, मई के महीने में बच्चों को जमा करते हैं जो +2 खत्म करते हैं, 10th खत्म करते हैं, और इसी तरह से कॉलेज में जो डिग्री खत्म करते हैं, थोड़ी देर बैठ के काउंसलिंग करते हैं और मुतमईन हो जाते हैं अपना हक अदा कर दिया। वल्लाही इससे हक अदा नहीं होगा। अप्रैल के महीने में काउंसलिंग करने से कोई फायदा नहीं। काउंसलिंग अब करना चाहिए। अब हम जुलाई में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी एजुकेशन की शुरुआत हुई है। अगर हमने अब प्लानिंग की, अल्लाहु अकबर, वल्लाही ये कौम का अजीम सरमाया जो स्टूडेंट्स की शक्ल में है, वल्लाही एक बेहतरीन सरमाया साबित होगा उम्मत के लिए। यही बच्चे हैं जो फ्यूचर की उम्मीद हैं, जो मुस्तकबिल की उम्मीद हैं, जो कौम को संभालने वाले हैं। अगर हमने इन पर मेहनत की, अल्लाह की कसम बहुत सारे मसाइल का खातिमा होगा। और इसी तरह से यहां पढ़ने वाली बच्चियों से और तालिबात से मैं अपील करूंगा कि आप भी एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। अल्लाह ताला ने आपको हलक़े ख़वातीन के लिए मुंतखब किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का बहुत अजीम इंतखाब है आपके हवाले से। तो यहां प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना, अपनी सलाहियत में इजाफा करना, वक्त का सही इस्तेमाल करना, खुद को काबिल बनाना, खुद को बासलाहियत बनाना, और जब मैदान में कदम रखेंगे ख़वातीन आपको अपने लिए ज़रूरत समझेंगे, आप ख़वातीन की ज़रूरत बन जाएंगी। अल्लाह की कसम, मुस्तकबिल में इन बच्चियों के ज़रिए से औरतों के हलक़े में बहुत ज़बरदस्त जो है तब्दीली आएगी, बहुत ज़बरदस्त दीन का काम होगा। बहरहाल दोस्तों, हम सुस्ती की चादर को निकाल के फेंकें, मेहनत करें, एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, एक दूसरे के तजुर्बात से हमें फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। मसला ये है, हम जिस मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं उस मैदान के माहिरीन से हम मशवरा नहीं लेते, उस मैदान के माहिरीन से हम बैठकर गुफ्तगू नहीं करते, उनके साथ बैठकर हमारी कोई काउंसलिंग नहीं होती। नतीजे में हमारे बच्चे कदम को आगे बढ़ाते हैं लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती है। इसीलिए जहां प्लानिंग होगी ना, वहां बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होगा, इंसान अपनी प्लानिंग में कामयाब होने के लिए अल्लाह से मदद भी मांगेगा, अल्लाह पे पूरा भरोसा रखेगा, जायज़ असबाब को इख्तियार करेगा, वक्त को सही तौर पर गनीमत से वक्त का सही इस्तेमाल करेगा, अच्छी दोस्ती इख्तियार करेगा, अच्छी आदतें अपनाएगा और अपने हर लम्हे को उम्मत के लिए गुजारने की कोशिश करेगा और अपनी हर कमजोरी को दूर करेगा। ये प्री प्लान के फायदे हैं दोस्तों। तो इसीलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम मंसूबा बंदी के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। और अल्लाह ने कुरान में जो कहा, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन,
इन कुंतुम मोमिनीन, اے اللہ کے بندو ٹوٹنا نہیں، پست ہمت ہونا نہیں، غمگین ہونا نہیں کہ تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی روشن رہو گے اگر تم اللہ پر مضبوط ایمان رکھتے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ ایمان والی زندگی گزارنے کی پلاننگ ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ ایمان والی زندگی کسے کہتے ہیں؟ ایک مومنانہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ ہر لمحہ دین پر عمل کرنے کی کوشش، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، اللہ کی ہر بات کو دل سے اپنانے کی کوشش، دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش، وقت کا صحیح استعمال، اچھی صحبتوں کا اختیار، اچھے دوستوں کا اختیار، مکارم اخلاق کی پاسداری، غلط عادتوں سے توبہ اور اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کی کوشش، اپنی دنیا کو آباد کرنے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی جتن۔ اگر اس طرح ہم زندگی گزاریں گے، اللہ کی قسم یہی ایمان والی زندگی ہے، یہی ایمان والی زندگی ہے۔ ایمان والی زندگی سے ہماری دنیا بھی روشن ہوتی ہے، ہماری آخرت بھی روشن ہوتی ہے۔ یہ دین ایسا مبارک ہے، یہ دین یہ نہیں کہتا کہ صرف آپ دیندار بن کے رہیں، آپ دینداری کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی آپ بہتر بنائیں، آپ قوم کے سامنے سر اٹھا کے جینے کے قابل رہیں، ایسی صلاحیت آپ پیدا کریں کہ لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں، کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں، کہ خواہ وہ دنیاوی فیلڈ ہو یا دینی فیلڈ ہو، اپنے فیلڈ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنے فیلڈ میں آپ ضرورت بن جائیں، اپنے فیلڈ میں آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں۔ اللہ کی قسم اس امت مسلمہ کا فیوچر بدلے گا، اس امت مسلمہ کی صبح بدلے گی۔ اللہ نے یہی وعدہ کیا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن رہو گے، ایمان والی زندگی گزارو گے، یہ مسائل ختم ہوں گے، یہ پرابلمز ختم ہوں گے، یہ پریشانیاں دور ہوں گی، یہ الجھنیں ختم ہوں گی، یہ بے برکتی کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ سکون والی زندگی دیں گے، امن والی زندگی دیں گے، عافیت والی زندگی دیں گے، برکتوں والی زندگی دیں گے اور کامیاب زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دوستو، آج کے اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے، ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں پلاننگ کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، پری پلان کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اور جائز اسباب کو اختیار کرنا ہے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے اور ایک دوسرے کی ہمیں مدد کرنی ہے، اور جہاں برائیاں ہیں اچھے انداز سے ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ اللہ کے واسطے زندگی کو ضائع مت کرو، اللہ کے بندو زندگی کو ضائع مت کرو۔ خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طالبات ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، واللہ ایک گولڈن چانس ہے آپ کے لیے، اپنی فیوچر کو بنانے کے لیے بہترین موقع ہے۔ یہاں آپ نے محنت کی نا، بڑے ہو کر بڑے آرام سے ہوں گے آپ۔ عربی میں کہا جاتا ہے من یتعب فی صغرہ یتمتع فی کبرہ، کہ جو بندہ اپنے بچپن میں خوب محنت کرتا ہے، خود کو تھکاتا ہے، وہ بڑا ہو کر بہت آرام کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی ذات سے سبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو کامیاب زندگی عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پلاننگ کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسکول اور کالجز، مدرسہ اور جامعات میں پڑھنے والے تمام طلباء اور طالبات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے طلباء اور طالبات کے سینوں کو علم کے لیے کھول دے۔ ایجوکیشن کے میدان میں جو دشواریاں محسوس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری دشواریوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایجوکیشن کے میدان میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے، غریب بچوں کی کفالت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کامیاب زندگی نصیب فرمائے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، امن کا سایہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اس مسجد میں وہ حضرات، وہ خواتین جو کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی نہ کسی معاملے میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ آپ تمام کے گھروں میں اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے، گھروں کی الجھنوں سے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو چین و سکون عطا فرمائے، گھروں کی الجھنوں کا اللہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اچھی دوستی نصیب فرمائے، اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آباد رکھے، ہمارے مساجد و مدارس کو آباد رکھے، ہمارے علماء کو اللہ آباد رکھے، قوم کو اللہ تعالیٰ ہر
اچھے میدان میں آگے بڑھنے، ہر بھلائی کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔